علیکم۔ آج ہم سورۃ توبہ کی جن آیات کا مطالعہ کریں گے وہ آیت نمبر 116 سے لے کر 120 تک کی آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لہو، اسی کے لیے ہے، ملک السماواتی، آسمانوں کی بادشاہت، والارض، اور زمین کی، یحیی، وہ زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور وہ موت دیتا ہے، وما، اور نہیں ہے، لکم، تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ولیٍ، کوئی دوست، لا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے مؤمنوں کو جہاد کی رغبت دلا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مؤمنوں کو اپنی مدد پر بھروسہ کرنے کا یقین دلاتے ہیں کہ زمین اور آسمان کا مالک میں ہی ہوں، تم میرے دشمنوں سے مرعوب مت ہونا۔ کون ہے جو ان کا حمایتی بن سکے اور کون ہے جو ان کی مدد پر میرے مقابلے میں آ سکے؟ لقد، البتہ تحقیق، تابا، مہربان ہوا، اللہ تعالی، علی النبی، نبی پر، والمہاجرین، اور مہاجرین، والانصار، اور انصار پر، الذین، جنہوں نے، اتبعوہ، پیروی کی اس کی، فی ساعۃ، گھڑی میں، العسرۃ، تنگی کی، من بعد، اس کے بعد، ما کادا، جو قریب تھا کہ، یزیغ، ٹیڑے ہو جاتے، قلوب، دل، فریقٍ، ایک گروہ کے، منہم، ان میں سے، ثم، پھر، تابا، وہ مہربان ہوا، علیہم، ان پر، انہ، بے شک وہ، بہم، ان پر، رؤوف، بہت شفقت کرنے والا ہے، رحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں جنگ تبوک کے سفر کو تنگی کا وقت قرار دیا گیا، کیونکہ ایک تو موسم شدید گرم تھا، قحط سالی تھی، فصلیں پکنے کو تیار تھیں، بے سر و سامانی کی حالت تھی، سفر طویل اور مشقت تھا، سامان رسد کی اتنی کمی تھی کہ دو دو آدمیوں میں سے ایک ایک کھجور بڑھتی تھی، حتیٰ کہ ایسا وقت آیا کہ ایک کھجور ایک جماعت کو ملتی تھی۔ ان حالات میں بعض سچے مسلمان بھی جہاد پر روانہ ہونے سے گھبرانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت ان پر لازم کر دی، ان کے ایمان کی پختگی ان پر غالب آ گئی، اور وہ پورے عزم کے ساتھ جہاد پر نکل کھڑے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مہربانی سے مراد یہ ہے جس کا آغاز اس مضمون کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے۔ آپ نے ایسے ہٹے کٹے اور کھاتے پیتے منافقوں کو جانے کی رخصت کیوں دی؟ یا مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے آسمان پر ابر چھا گیا اور برسنے لگا اور خوب برسا، جن کے پاس جتنے برتن تھے سب بھر لیے۔ بارش رک گئی تو دیکھا گیا کہ لشکر کے احاطے سے باہر ایک قطرہ بھی کہیں نہیں برسا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مہربانی تھی۔ علی الثلاثۃ، اور ان تینوں پر بھی، الذین، جو، خلفوا، چھوڑ دیے گئے، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا، جب، ضاقت، تنگ ہو گئی، علیہم، ان پر، الارض، زمین، بما، اس وجہ سے کہ، رحبت، وہ گشادہ تھی، وضاقت، اور تنگ ہو گئے، علیہم، ان پر، انفسہم، ان کے نفس، وظنوا، اور انہوں نے یقین کر لیا، اللہ ملجأ، یہ کہ نہیں کوئی جائے پناہ، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، الا، مگر، الیہ، اسی کی طرف، ثم، پھر، تابا، وہ مہربان ہوا، علیہم، ان پر، لیتوبوا، تاکہ وہ توبہ کریں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، وہی ہیں، التواب، بہت توبہ قبول کرنے والے، الرحیم، نہایت رحم کرنے والے۔ اس آیت میں ان تین صحابہ کے معاملے کو بتایا جا رہا ہے جو ملتوی کر دیا گیا تھا۔ وہ تین صحابہ کون تھے؟ کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع، اور ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ یہ تینوں نہایت مخلص مسلمان تھے، اس سے پہلے ہر غزوے میں شریک ہوتے رہے، جبکہ غزوہ تبوک میں صرف سستی کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے۔ بعد میں غلطی کا احساس ہوا تو سوچا کہ ایک غلطی پیچھے رہنے کی تو ہو گئی ہے، لیکن اب منافقین کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جھوٹا عذر پیش کرنے کی غلطی نہیں کریں گے۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی غلطی کا صاف اعتراف کر لیا اور اس کی سزا کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا تو ان کے بارے میں کوئی حکم نازل فرمائے گا۔ تاہم اس دوران آپ نے صحابہ کرام ان تینوں افراد سے تعلق قائم رکھنے حتیٰ کہ بات چیت تک کرنے سے روک دیا، اور 40 راتوں کے بعد انہیں حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیویوں سے بھی دور رہیں۔ بیویوں سے جدائی بھی عمل میں آ گئی۔ مزید 10 دن گزرے تو توبہ کر لی گئی۔ حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ زمین ان پر تنگ ہو گئی۔ ان ایام کی کیفیت مراد ہے جس سے سوشل بائیکاٹ کی وجہ سے انہیں گزرنا پڑا، اور 50 دن کی آہوزاری کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان تینوں صحابہ کی توبہ قبول فرما لی، اور اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول کرنے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وکونوا، اور تم ہو جاؤ، مع الصادقین، سچوں کے ساتھ۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں کا قصہ بیان کرنے کے بعد کہا کرتے تھے، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو سچ کہنے کی توفیق دے کر اس پر اتنا احسان کیا ہو۔ میں نے اس وقت سے لے کر آج تک جھوٹ نہیں بولا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے مومنو سچ بولا کرو، سچائی کو لازم کرے رہو تاکہ ہلاکت اور رنج و غم سے نجات پاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں سچائی کو لازم پکڑو کہ سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی سچ کہتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچ جاؤ کیونکہ جھوٹ نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے اور نافرمانی آگ کی طرف لے جاتی ہے۔ ما کانا نہیں تھا لأہل المدینۃ، مدینہ والوں کے لائق، ومن، اور ان کے جو حولہم ان کے آس پاس تھے، من الاعراب، دیہاتیوں میں سے، ان یتخلفوا، یہ کہ وہ پیچھے رہ جائیں، الرسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے رسول سے، ولا یرغبوا، اور نہ کہ وہ رغبت رکھیں، بانفسہم، اپنی جانوں کی، عن نفسہ، آپ کی جان سے زیادہ، ذالک، یہ، بانہم، اس وجہ سے کہ وہ، لا یصیبہم، نہیں پہنچتی انہیں، ظمأ، کوئی پیاس، ولا نصب، اور نہ ہی کوئی تھکاوٹ، ولا مخمصۃ، اور نہ ہی کوئی بھوک، سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، ولا یطؤون، اور نہیں وہ روندتے، موطئا، کسی جگہ کو، یغیث، جو غصہ دلائے، الکفار، کفار کو، ولا ینالون، اور نہیں وہ حاصل کرتے، من عدو، نیلا، دشمن پر کوئی کامیابی، الا، مگر، کتبہ، لکھا جاتا ہے، لہم، ان کے لیے، ہی، اس کے ساتھ، عمل، عمل، صالح، نیک، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یضیع، نہیں وہ ضائع کرتے، اجر کو، المحسنین، نیکوں کاروں کے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے عزیز سمجھنے سے ایمان کی تکمیل مکمل ہو جاتی ہے۔ عبداللہ بن حشام فرماتے ہیں کہ ہم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ میرے نزدیک اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک میں تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں تم مؤمن نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر نے عرض کیا، اللہ کی قسم، اب آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں اے عمر، اب صحیح بات بنی۔ اس آیت میں اہل مدینہ کے لوگ اور دیہاتیوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے جو غزوہ تبوک میں حضور کے ساتھ نہیں گئے۔ اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سفر تبوک کی مشکلات برداشت کریں اور مسلمان اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے رہیں، ٹھنڈے پانی پئیں، باغ کے سائے میں بیٹھیں اور کھجور کے تازہ تازہ خوشے کھائیں۔ مجاہد کے ہر فعل کے بدلے ایک عمل صالح اس کے اعمال نامہ میں لکھ دیا جاتا ہے، خواہ یہ فعل غیر اختیاری ہو، جیسے بھوک پیاس کو برداشت کرنا، تھکاوٹ ہونا، راستے کی تکلیف برداشت کرنا، سب اعمال صالح میں شمار ہوں گے۔
اور خواہ وہ فعل جو اختیاری ہوں، جیسے سفر طے کرنا، دشمن سے کوئی علاقہ چھیننا یا ان سے جنگ کر کے کامیابی حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کی بھی محنت کو ضائع نہیں کرتی ہے۔ یہ تھیں آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔ آپ ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ قرآن کے ساتھ جڑیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔